نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ ہجرت کے 10 سال بعد 9 ذی الحجہ کو عرفات کے وادی میں دیا۔ اس خطبے کے الفاظ بالکل واضح اور جامع تھے اور پوری انسانیت کی طرف متوجہ تھے۔ میں آپ کے سامنے مختصراً انداز میں اس خطبے کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، مجھے توجہ دلاؤ، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ اس سال کے بعد میں پھر کبھی تمہارے درمیان رہوں گا یا نہیں رہوں گا۔ اس لیے جو کچھ میں تم سے کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنو اور ان باتوں کو ان لوگوں تک پہنچا دو جو آج یہاں موجود نہ ہو سکے۔ اے لوگوں، جس طرح تم اس مہینے کو، اس دن کو، اس شہر کو حرمت والا سمجھتے ہو، اسی طرح ہر مسلمان کی جان و مال کو مقدس امانت سمجھو۔ جو سامان آپ کے سپرد کیا گیا ہے وہ ان کے حقداروں کو واپس کر دے، کسی کو تکلیف نہ دے تاکہ تمہیں کوئی تکلیف نہ دے۔ یاد رکھو کہ تم اللہ کے سامنے ضرور پیش ہو جاؤ گے اور وہ تمہارے اعمال کا حساب لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر سود لینے سے منع کیا ہے، لہٰذا اب تمام سود معاف ہو جائے گے، حالانکہ آپ کا سرمایہ آپ کے پاس ہے۔ تم نہ تو کسی قسم کی ناانصافی کرو گے اور نہ ہی اسے برداشت کرو گے۔ اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ کوئی سود نہیں رہے گا، اور عباس بن عبد المطلب کے تمام سود اب سے معاف ہو جائیں گے۔ اپنے دین کی حفاظت کے لیے شیطان سے بچو، اس نے تمام امیدیں کھو دی ہے کہ وہ کبھی بھی آپ کو بڑی چیزوں میں گمراہ کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کی پیروی کرنے سے بچو۔ اے لوگوں، یہ سچ ہے کہ تمہاری عورتوں کے بارے میں تمہارے کچھ حقوق ہیں، لیکن ان کے بھی تم پر کچھ حقوق ہیں۔ یاد رکھو کہ تم نے انہیں صرف اللہ کے بھروسے اور ان کی اجازت سے اپنی بیویوں کے طور پر لیا ہے۔ اگر وہ تیرے حق کی پابندی کرے تو ان کا حق ہے کہ انہیں کھلایا جائے اور حسن سلوک کا لباس پہنایا جائے۔ اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، کیونکہ وہ آپ کی شریک حیات ہے اور مددگار بھی ہے، اور یہ آپ کا حق ہے کہ وہ کسی ایسے شخص سے دوستی نہ کرے جس کو آپ پسند نہیں کرتے ہو، اسی طرح کبھی بدکار بھی نہ ہو۔ اے لوگوں، میری بات دل سے سنو، اللہ کی عبادت کرو، 5 وقت نماز پڑھو، رمضان کے روزے رکھو اور اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرو۔ استطاعت ہو تو حج کر لو۔ تمام انسان آدم و حوا سے ہے، کسی عربی کو کسی اعجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی اعجمی کو عربی پر کوئی فضیلت ہے۔ نیز کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، اور نہ ہی کالے کو کسی گورے پر فضیلت ہے، سوائے تقوی اور اعمال صالحہ کے۔ جان لو کہ ہر مسلمان کا بھائی ہے، اور مسلمان ایک بھائی چارہ ہے۔ کسی مسلمان کے لیے کوئی بھی چیز جائز نہیں ہوگی جو کسی ساتھی مسلمان کی ہو، جب تک کہ وہ اسے آزادانہ اور خوشی سے نہ دیا جائے۔ اس لیے اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ یاد رکھو، ایک دن تمہیں اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، پس خبردار، میرے جانے کے بعد سیدھے راستے سے نہ بھٹکنا۔ اے لوگوں، میرے بعد کوئی نبی یا کوئی رسول نہیں آئے گا، اور نہ ہی کوئی نیا ایمان پیدا ہوگا، لہٰذا اے لوگوں، اچھی طرح سمجھو اور ان باتوں کو سمجھو جو میں تمہیں پہنچا رہا ہوں۔ میں اپنے پیچھے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت۔ اگر تم ان پر عمل کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ تمام لوگ جو میری باتیں سنتے ہیں وہ میری باتیں دوسروں تک پہنچائیں گے، اور وہ دوبارہ دوسروں تک پہنچائیں گے، اور آخری لوگ میری باتوں کو ان لوگوں سے بہتر سمجھ سکتے ہیں جو براہ راست میری باتیں سنتے ہیں۔ اے اللہ، تو گواہ رہنا کہ میں نے تیری قوم تک تیرا پیغام پہنچا دیا ہے۔